جو بات چیت ہے اس کا آغاز میں مزمل صاحب آپ سے کروں گا، چونکہ آپ ان امور کے اوپر گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور اندر کی خبریں بھی لے کر آتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ مریم کی بیل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ صلح نامہ راضی نامہ کہیں جا رہا ہے، اور دونوں جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے منع کر دیا اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ وہ جس طرح کی منفی باتیں کی جا رہی تھیں، تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے، ان سے گریز کریں. بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے، مریم نے بھی یہ تاکید کی ہے. تو کیا یہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے؟ آپ کا تبصرہ. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلا حملہ تو مریم نواز نے کیا تھا، جو انہوں نے ٹویٹ کیا. اور پہلا حملہ جو ہے وہ جسے بلو دی بیلٹ بھی کہا جائے، جب آپ ایک اتحاد میں ہو اور آپ کا اختلاف ہو اور تو آپ اس کو اس طرح ایک دوسرے کو تانا نہیں دیتے. اس کو رسپونڈ کیا پیپلز پارٹی نے، اور بلاول نے بھی اس کو رسپونڈ کیا. اور جو بلاول کا رسپونڈ تھا وہ پیئنگ ان دا سیم کوائنز والی بات ہے کہ انہوں نے ذرا زیادہ پے کر دیا. آپ سمجھیں، ان کو بتایا کہ آپ نائب صدر ہیں، آپ کو تو ابھی والد نے پارٹی کی کمان بھی نہیں دی ہے، تو آپ کیا بات کر رہی ہیں، پہلے والد سے وراثت تو لے کے آئے نا. تو جسے کہتے ہیں اوقات دکھانے والی بات انہوں نے ذرا دکھائی کہ مریم کو. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں تھوڑا مزید نون لیگ نے بیڈ ٹیسٹ میں بات کی، اور اس کے بلاول کی گفتگو جواب میں رانا ثناء اللہ نے جو ٹی وی انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ کہتے ہیں میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں ڈرتا ہوں. اور ایک بزدلی کا تانا انہوں نے پیپلز پارٹی کو دیا کہ وہ بزدلی اور خوف سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ مار نہ دیے جائیں، اور ہم بڑے نڈر لوگ ہیں، ہمیں موت کا خوف نہیں ہے اور ہم چل رہے ہیں. تو اس ایپیسوڈ کے بعد میرے خیال میں تھوڑا سا زرداری صاحب نے انٹروین کیا، کیونکہ نون نے انٹروین نہیں کیا سیز فائر کے لیے. جو میری اطلاعات ہیں، سیز فائر کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے انٹروین کیا گیا، انہوں نے رسپونڈ کیا، اور اس کے بعد انہی کی خواہش تھی کہ مزید اس کو بیڈ ٹیسٹ میں نہ لے جایا جائے. اور وہ سینس پریویل کی دونوں طرف، اور یہ بات طے ہوئی کہ مزید ایک دوسرے پہ گن نہ اچھالا جائے. لیکن میں نہیں سمجھتا پیپلز پارٹی کا کوئی پی ڈی ایم میں فیوچر ہے، یا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ مزید چل سکتی ہے، یا پی ڈی ایم پیپلز پارٹی ضرور بند گلی میں ہے، نہ وہ پی ڈی ایم کو چھوڑ سکتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ استعفے والی بات ایسی ہے کہ اگر اب وہ اس پہ واپس آتے ہیں تو لگے گا کہ بلیک میل ہو گئے ہیں، اور اگر وہ نہیں آتے ہیں تو مجھے ان کا پی ڈی ایم میں فیوچر نظر نہیں آتا ہے. وہ چاہے مریم کے ساتھ جائیں چاہے نہ جائیں، لیکن وہ مولانا فضل الرحمان کی کال ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے جا کے سالیڈیرٹی شو کی مریم نواز کے ساتھ جاتی عمرہ میں، اور کہا کہ میں ساتھ جاؤں گا. پیپلز پارٹی از ٹو لیٹ، اور اس میں قاہرہ جا رہے ہیں. کہ بلاول خود تو آ نہیں رہے. اگر ہم کہیں کہ بلاول خود آ رہے ہوتے تو ہم کہتے بڑی آئس میلٹ ہوئی ہے. بلاول تو آپ کو پتا ہے اس پی ڈی ایم کی اس میٹنگ میں بھی نہیں تھا جس میں زرداری صاحب نے 1 گھنٹہ تقریر کی، اور وہ سب کو جو ہے تلقین کرتے رہے کہ افہام و تفہیم سے چلنا ہے. تو ایک تو میں نہیں سمجھتا اس سیز فائر کا کوئی مطلب ہے کہ جس سے پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی ہے. پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ وہ پی ڈی ایم سے علیحدہ نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تب تک ہے جب تک لانگ مارچ اور استعفے نہیں ہوتے، تب تک وہ اس قسم کی سچویشن کو چلا سکیں گے رمضان عید تک. لیکن اگر نون لیگ اور جے یو آئی جو ہیں وہ استعفوں اور لانگ مارچ کی طرف جائیں گے اپنے فائنل سٹرائک ڈاؤن میں، تو وہاں سے پیپلز پارٹی کو ایگزٹ لینا ہوگا. جی ایگزٹ لینا ہوگا، یہ تو بڑی آپ نے خطرناک بات کی ہے. سولنگی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزٹ والا معاملہ اور آگ اور پانی کی طرح ساتھ نہ چلنے والی جو بات ہے، مزمل صاحب کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں، یا آپ بھی ابھی بھی پر امید ہیں کہ یہ پارٹیوں کو کچھ سمجھ آ جائے گی؟ آج جو ہمارے دوست ہیں محسن جاوید صاحب، انہوں نے بھی ایک کالم لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ بلاول نے پی ڈی ایم کو جو ہے توڑ دیا ہے، اور اس میں ایک فکرہ بڑا معنی خیز ہے، شاید آپ ہی کے لیے لکھا ہو سولنگی صاحب. انہوں نے کہا یوٹیوب پر ہمارے دوست جو ہیں آپٹمسٹک دوست، وہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ پھر سے اکٹھے ہو جائیں گے. تو میں نے کہا کہ میں دونوں چیزیں جو ہے آپ سے پوچھ دوں ایک ساتھ ہی. دیکھیں
جہاں تک ہمارا، وہ ہم کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، آئندہ بھی کہیں گے، لیکن ہم حقیقت پسند لوگ ہیں. میرے خیال میں آپ اور ہم شروع سے یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ان کے جو طویل مدتی جو مفادات ہیں وہ مختلف ہیں. فوری طور پر جو ہے قلیل مدتی جو ہے وہ ایک ان کا ایکتا ہوا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ایک ہی بستر پر سوئے ہوئے ہیں لیکن آپ کے خواب مختلف ہیں تو شاید یہ وہ غلط بات نہ ہو. ہم ہر تقریباً پروگرام میں یہ بات میں تو یہ دہراتا رہا ہوں کہ، اور آپ بھی کہتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا مفاد اس میں ہے کہ 2023 تک یہ پارلیمان کام کرے، اور اس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، عمران کی جگہ کوئی اور آ جائے، بزدار کی جگہ کوئی اور آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جو فوری انتخابات ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا مفاد نہیں ہے، جبکہ نون لیگ اور جو دوسری جماعتیں ہیں ان کا مفاد اس میں ہے کہ فوری انتخابات ہوں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ اس سے ان کو لمبا ایک مینڈیٹ ملے گا. تو ہمیں کوئی ایسی خوش فہمی نہیں ہے اس اتحاد کے بارے میں. اب جب یہ جنگ بندی ہوئی ہے اس بات پہ ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہ کریں، یکجہتی کا اظہار کریں، بلاول نہ صحیح کائرہ صحیح، چلے جائیں گے، ہم کٹھے ہوں گے، کل آپ پہ کچھ مصیبت پڑتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ یکجہتی کریں گے، اس حد تک ہے. لیکن جو بنیادی مفادات ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ کل مسلم لیگ نون اگر استعفے دیتی ہے تو پیپلز پارٹی بھی دے گی، تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس مسئلے پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ہوگا. اس استعفے والے معاملے پر جو ہے وہ پارٹی الگ الگ ہے ہر ایک کی. تو کچھ چیزیں یہ اچھی ضرور ہوئی ہے، لیکن ہمیں بہت زیادہ کوئی خوش فہمی اس معاملے پر نہیں ہے. جی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ فوجی رسپونڈ کریں، تو فیکٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے نون لیگ کے ایک بندے سے پوچھا کہ مریم نے فرسٹ اٹیک کیوں کیا فار دا ٹویٹ. وہ کہتے ہیں کہ آپ زرداری صاحب کی زوم پہ جو تقریر ہے پی ڈی ایم کے اجلاس کی وہ سنیں. جو بات انہوں نے 12:10 پہ کہی ہے اس کے ٹکر 11:50 پر چل گئے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بات وہ کہتے بعد میں تھے اور میڈیا کو ریلیز پہلے ہو جاتی تھی اسکرپٹ. اور پھر رانا ثنا صاحب نے اپنی ٹی وی انٹرویو میں بھی کہا کہ دوران اجلاس ہی ہمیں کسی جرنلسٹ نے ان کی پوری تقریر بھیج دی اور ہم ساتھ ساتھ تقریر پڑھتے تھے اور پھر 5 منٹ بعد وہ سن بھی لیتے تھے. تو کچھ زرداری صاحب نے بھی وہ ان کا خیال ہے کہ بائی ڈیزائن جو ہے وہ حملہ کیا تھا کہ تقریر اندر جو کی اس کو میڈیا کو پہلے ریلیز کیا اور پوائنٹ سکورنگ کی، جس کے بعد وہاں پھر فیصلہ ہوا کہ مریم نواز شوڈ رسپونڈ. تو میرے خیال سے دونوں طرف رولز آف دی گیم بریک ہوئے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو اس لڑائی کا، اس آپس میں الزام تراشی کا زیادہ نقصان تھا، کیونکہ استعفے نہ دے کر پی ڈی ایم سے نکل کر وہ ایک ویکر وکٹ پہ ہیں اور پوسچر ہے کہ دے آر انکلائنڈ ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ، اور ان کی صلح ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، ان کے راستے بن رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو اس لیے وہ آن دی ہول ایک ویکر وکٹ پہ ہیں، لہذا سیز فائر ان کی ضرورت ہے.